ویلکم بیک. ہمارے ساتھ جناب ممتاز علی بھٹو صاحب موجود ہیں. ہم پاکستان کی ماضی سیاست پہ گفتگو کر رہے ہیں, حال پہ بھی گفتگو کی, اور مستقبل میں یہ کیا دیکھتے ہیں اور ان کے کیا رائے ہے پاکستان کی گورننس کے بارے میں, یہ بھی بات کرتے ہیں. کچھ کرخت باتیں ہوئی ہیں, آئیے کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں ممتاز بھٹو صاحب سے, اور ان کو لنڈن لے چلتے ہیں جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی. بھٹو صاحب, آپ نے لنڈن سے لاء کیا, جی, فرام آکسفورڈ, ناٹ لنڈن, فرام آکسفورڈ. آکسفورڈ, اور پھر بیرسٹری کی لنکنز ان سے. آکسفورڈ میں جورسپروڈنس میں MA کی میں نے. جب آپ نے لنکنز میں بیرسٹری کی, آپ کے ساتھ اور کون کون تھے وہاں جو پاکستانی سیاست میں تھے؟ آپ کا ریپرزینٹیٹیو تھا وہاں ستار گبول, جی اچھا, اور حفیظ میمن جو بعد میں جسٹس بن گیا. میل جھول تو ان سے ہی ہوا. ستار میں گبول اور میری ڈگری ہم نے ایک دن ہی لی تھی. اچھا, اور مزیدار بات ہے کیونکہ ادھر بڑا ہال ہے لنکنز ان کا, جی یہاں ڈگری سیریمنی ہوتی جی تھی, تو آگے بڑا ٹیبل ہے, اس پہ جو سینئر ممبرز تھے جو ڈگری دیتے تھے وغیرہ, ان دنوں میں لارڈ ڈیننگ تھا وہ انچارج, اچھا, وہ بیٹھتے تھے, اور باقی ڈگری لینے والے اس اینڈ پہ ہوتے تھے. جیسے جیسے ان کے نام بلائے جاتے تھے جی تو وہ چلتے تھے. تو ادھر جو لکڑی کا پارکے کا فلور لگا ہوا تھا نا, تو اس پہ کڑاک 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 کافی آواز ہوتی تھی, مارچ کرنی, پھر واپس مارچ کرنی. وہ ڈگری دیتے تھے لے کے پھر واپس. تو وہ نام بلائے جا رہے تھے, لوگ جا رہے تھے, لے رہے تھے. تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ مسٹر گیبل اس کا نام ہے. تو ادھر ادھر لوگ دیکھ دیں گے, گیبل کون ہے, یہ کلارک گیبل کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے. تو ادھر دیکھا کہ ستو جا رہا ہے, گبول, ستو گبول. تو میں نے پھر دیکھا کہ بھائی گیبل نہیں ہے تو گبول ہے. اس نے جا کے ڈگری لی, اور پھر میں نے بھی لی, ہم نے سب یہ ایک دفعہ ادھر لی. بھٹو صاحب کی کابینہ میں بیرسٹرز جس لائک یور سیلف, جی, ستار گبول اور حفیظ پیرزادہ, بڑے پرومیننٹ جی ہاں, اور قابل لوگ, بہت بہت. اور جن کی پرسنالٹی کے علاوہ ان کی انٹیگریٹی بھی بہت زیادہ تھی. آج اس قسم کے سیاسی لیڈر ہماری کابینہ میں نظر نہیں آتے. نہیں, بالکل نہیں. کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو لنڈن میں بھٹو صاحب کے ساتھ دیٹ از میموریبل اینڈ یو لائک ٹو شیئر وتھ اس؟ بہت سے ہیں جی. ادھر تو بڑا ہلا گلا اور ہنگامہ رہتا تھا. بھٹو صاحب آکسفورڈ میں پڑھ رہا تھا اس وقت. میں اور میرے 2 بھائی ہم اسکول میں پڑھتے تھے دنوں میں. تو وہ آیا کرتے تھے لنڈن میں. ہمارا اسکول لنڈن میں تھا, ریجنس پارک میں. تو ادھر میل جھول ہوتا تھا, چلے جاتے تھے, کھاتے پیتے تھے, لنڈن میں گھومتے پھرتے تھے. پھر جب انہوں نے آکسفورڈ سے ڈگری لے لی اور پھر بیرسٹری کرنے لنڈن آئے, لنکنز ان میں انہوں نے بیرسٹری کی. تو ارلز کورٹ میں ان کا ایک بلاک ہے پیمبروک روڈ پہ, چیٹسورتھ کورٹ, I know that, اس میں انہوں نے فلیٹ لی تھی, اور ہم ریجنس پارک میں رہتے. تو پھر تو بہت زیادہ میل جول, اور بڑے ہنگامے, ہم راتیں گزارتے تھے سوہو میں. اچھا, ہم 3 بھائی تھے. ایک جو ہمارا بڑا بھائی تھا وہ ان باتوں سے دور تھا, وہ تو جاتا ہی نہیں تھا. باقی 2 بھائی آپ جانتے ہوں گے, ایک عاشق اور میں اور بھٹو صاحب. تو اب بڑا گلا, بڑے ہنگامے, بڑے ہلے گلے ہوتے تھے. اور یہ وہ ادھر وہ ایک فریز بن گیا تھا, بھٹوز ان سوہو. اچھا, ہاں, تو وہ جہاں جاتے تھے اور لوگ کہتے بھٹوز ان سوہو آ گئے سوہو میں. تو کافی وہ نوجوانی کی. ایون ان دیٹ لائٹ موڈ بھٹو صاحب کے اندر آپ کو کچھ ایسی لیڈرشپ کی کوالٹیز نظر آتی تھیں؟ بڑی جی. میں تو پہلے دن سے ان سے میری ملاقات, ایک تو ادھر جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے اور میں گاؤں کے اسکول میں پڑھتا, وہ 6 سال مجھ سے بڑے تھے. اچھا, سندھی اسکول, گاؤں کے سندھی اسکول میں پڑھتا تھا میں, باہر نہیں گیا تھا تعلیم. تو وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا کرتے تھے, وزٹ کرتے تھے. تو وہ کوئی 14-15 سال کے تھے جو ادھر آئے. اچھا, اور میں نے دیکھا. تو وہ دن مجھے یاد ہے. پھر اس کے بعد ہماری ملاقات تب ہوئی جب ہم انگلینڈ گئے اور آکسفورڈ میں. اچھا, اچھا, کیونکہ وہ چلے گئے, پھر بامبے چلے گئے, پھر وہ اسکول ادھر, پھر امریکہ, ادھر ادھر. تو
تو پہلی جو ہماری ملاقات ہوئی وہ اس کا ہنی مون بھی تھا. اچھا. وہ آکسفورڈ میں ابھی تک تھا اور چھٹیوں میں آیا تھا یہاں سے شادی کر کے نصرت کو لے آیا تھا لنڈن. اچھا. اور ان کی والدہ بھی ساتھ تھی ان کے, وہ ڈارچسٹر میں ٹھہرے ہوئے تھے. اچھا. تو وہاں انہوں نے سنڈے تھا, ادھر بریک فاسٹ پہ بلایا ہم تینوں بھائیوں کو. ٹھیک. تو ہم ادھر گئے, پھر وہ پہلی ملاقات ہوئی اتنے برسوں کے بعد. اور نصرت سے بھی ملاقات ہوئی, بیگم بھٹو سے تو جان پہچان بہت, وہ بہت چاہتی تھی, بہت پیار کرتی تھی, ہم بھی بڑی عزت کرتے تھے. تو ادھر پھر ہم بیٹھے, بریک فاسٹ تو ہم نے کی لیکن بیٹھے رہے, باتیں کرتے رہے. لنچ ٹائم ہو گیا, پھر لنچ ٹائم اس نے کہا چلتے ہیں, وہ ویرا سوامی ریسٹورانٹ ہے ریجن اسٹریٹ میں, یہ 50s کی بات میں کر رہا ہوں. جی. وہ ٹاپ انڈین ریسٹورانٹ ہوتی تھی ویرا سوامی. باقی جو تھی نا اکا دکا لنڈن میں تھی, آج تو کل تو ٹیک اوور ہوگا, اکا دکا دوسری تھی, اور یہ بڑی پوش اور بڑی ٹاپ کی تھی. تو ادھر ہم نے جا کے لنچ کھائی, اور لنچ کے بعد سنڈے تھا, پورا ریجن اسٹریٹ میں ہے وہ, سوالو اسٹریٹ میں, تو ہم ریجن اسٹریٹ میں واک کر رہے تھے. تو جو لیڈیز جو تھی وہ آگے آگے جا رہی تھی, وہ ونڈو شاپنگ کر رہی تھی, اور ہم تینوں بھائی اور بھٹو صاحب پیچھے ٹہل رہے تھے, آ رہے تھے. تو اس نے باتیں شروع کی خاندان کی, اپنے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں, اور ایسی باتیں کی. مجھے تو مسمریزم ہو گیا. میں نے کہا کہ کس قسم کے انسان سے ہم ملے, یہ کیا بڑی بات. اس دن سے لے کر پہلی ملاقات جو اڈلٹہڈ میں ہوئی, اس دن سے لے کر آخری دن تک میں اس کا شاگرد رہا. بڑی جینیس تھی اس میں. ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں, جی, بعد میں اسی دور میں, یہ آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے, ہم ادھر تھے, کینزنگٹن کورٹ میں ہمارا فلیٹ تھا, ہم تینوں بھائی ادھر رہتے تھے. تو ایک دفعہ رات کو کوئی 2-2:30 بجے وہ کھڑکی پہ پتھر لگنے لگے شیشے پہ. تو آنکھ کھل رہی, دیکھا کہ یہ نیچے کھڑا ہے اور 2 لوگ اور 2 اور انگریز اس کے ساتھ ہیں. تو اس نے کہا جلدی کھولو. تو ہم نے جا کے کھولا, وہ اوپر آئے, ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور ریفریشمنٹس شروع ہو گئی. اس نے انٹروڈیوس کیا کہ یہ جو ہے لارڈ ڈیکر ہے, وہ کرائسٹ چرچ کالج کا سینئر سینسر تھا, اور یہ دوسرا جو ہے یہ لارڈ بلیک ہے, بڑے ہسٹورین تھے دونوں. یہ جونیئر سینسر ہے کرائسٹ چرچ کالج کا. ان دنوں میں مجھے ایڈمیشن مل گئی تھی, میں جانے والا تھا اسکول ختم کر کے. اس نے کہا کہ میں ان کو ملانے آیا ہوں تم سے. تو ہم تو بس ایسے پگھل گئے نا, اتنی بڑی حیثیت, شخصیت, جانی پہچانے ہسٹورینز, رائٹرز, اور کرائسٹ چرچ کے پرنسپل اور جونیئر پرنسپل انسٹیٹیوشن آف آکسفورڈ, جس کے سامنے تو وہ اسٹوڈنٹ جاتے تھے تو ٹانگیں کانپتی تھی. وہ اس کے ساتھ کھانے پینے کے ساتھی تھے, اور آکسفورڈ سے لے آیا تھا لنڈن کے نائٹ کلبز میں ادھر, اور ان کو لے آیا ہمارے فلیٹ پہ کہ ریفریشمنٹس نکالو, کیونکہ وہ بند ہو گئے, 2 بجے ان دونوں میں بند ہو جاتے تھے. انہوں نے جو الفاظ کیے وہ گونج رہے ہیں میرے ذہن میں آج بھی, کہ ینگ مین واچ یور کزن, ہی از گوئنگ ویری فار, واچ ہم, اسٹک کلوز ٹو ہم, ہی از گوئنگ ویری فار. اب آکسفورڈ اور کرائسٹ چرچ کالج, اس میں ایسی دنیا کی کریم آتی ہے, بالکل ہزاروں لوگ اپلیکیشن دیتے ہوئے, ان میں سے کوئی 2-3 درجن جو ہیں وہ سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں. اتنا انٹلیکچوئل سٹینڈرڈ ہے, اتنا ہائی ہے, اور اس نے اپنے آپ کو اتنا ڈسٹنگوش کیا تھا اس ایلیٹ ادارے میں کہ سینسر اور جونیئر سینسر اس کے کھانے پینے کے دوست تھے, اور اس کو یہ کریڈینشلز دے رہے تھے کہ ہی از گوئنگ ویری فار. بالکل فار گئے, وہ تو بڑی ہستی تھا, اور اس نے بعد میں ثابت کر کے دکھا. اپارٹ فرام بینگ دا پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان, جو اصل ان کی کامیابی میرے خیال میں, وہ جو لوگوں کے دل پہ آج دن تک راج کر رہے ہیں. بھٹو کو کوئی بھول نہیں پایا, بھٹو سے محبت کرتے ہیں. آپ کی بھی بڑی محبت ہوگی بھٹو صاحب سے؟ بالکل جی, بالکل. یہ بتائیے, بھٹو صاحب سے تو آپ کی بڑی محبت تھی, ان کے نواسے سے آپ کی کیسی محبت ہے؟ ان کو بھی آپ اسی طرح پاتے ہیں؟ بھٹو صاحب کی کچھ شباہت نظر آتی ہیں آپ کو بلاول میں؟ جی, بلاول سے میری ملاقات نہیں ہوئی, کبھی بات چیت نہیں ہوئی,
وہ تو بچہ تھا، اور اس کے باپ نے تو خاندان میں اختلافات پیدا کر دیے، اس نہ آنا جانا نہ بولنا، میں نے کبھی زرداری سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، کبھی کوئی بات بھی نہیں کی، اور یہ جو شادی ہوئی اس شادی پہ خاندان کو سخت اعتراض تھا، اور اس شادی میں ہم نہیں گئے جو بے نظیر نے اس کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے تعلقات جو ہیں وہ بالکل بگڑے رہے، دور. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ اقتدار میں آیا اس ملک میں لوٹ مار، قتل عام، سینکڑوں لوگ گلے کاٹے گئے، مارے گئے ہیں، لیکن اس نے پہلا قدم جو اٹھایا مجھے جیل میں ڈالا اور کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، اور کوئی اس ملک میں گناہ گار ہے ہی نہیں، مجرم ہے ہی نہیں. کورٹس نے مجھے بچایا، نہیں تو میری باقی زندگی جیل میں گزرتی. تو جہاں تک آپ کی ان سے چلیے اقتدار میں آنے کے بعد اختلافات ہو گئے، لیکن شروع میں جب ان کی شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ کیا اختلافات تھے؟ اس ٹائم پہ تو آصف پاور میں نہیں تھے، نہ انہوں نے کوئی زیادتی کرنے کے وہ اس ٹائم پہ قابل تھے آپ کے ساتھ، تو پھر کیا اختلافات تھے؟ اختلاف یہ تھے کہ اس کا ریکارڈ اس وقت بھی یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہتا تھا. مورو تھانے پہ پولیس میں ریکارڈ ہے، پولیس اس کو پیچھے پھرتی تھی بھائی، اور اس کا ماضی جو تھا وہ بہت داغدار تھا. یہ ہمارے خاندان میں گھس رہا تھا، اس پہ ہمیں سخت اعتراض تھا سب کو کہ سوچ سمجھ کر. Don't you think you are duty bound to Zulfikar Ali Bhutto to meet his grandchildren? اب وہ میں بتا رہا تھا کہ آج تک تو ملاقات نہیں ہوئی، وہ پڑھ رہے تھے، ملک سے باہر ہیں، ادھر تو بہت I'm sure وہ بھی آپ سے ملنا پسند کریں گے، اپنے آپ بھی ان کے ایک نانا ہی ہیں قسم کے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے خط لکھا تھا اچھا ان کا اقتدار میں آنے کے بعد، آصفہ کو میں نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں بھٹے خاندان کی بزرگ کی حیثیت سے اور قوم کے سردار کی حیثیت سے، کہ آپ کی والدہ کا قتل ہوا ہے، 1.5 لاکھ لوگوں کے سامنے قتل ہوا ہے، اس کی آج تک کسی نے ایف آئی آر داخل نہیں کی. روڈ پہ پانی مار کے ایویڈنس کو دھویا. وہ تو بڑی لمبی سٹوری ہے، اس کا تو انکشاف اب یونائٹڈ نیشنز نے بھی کیا ہے. نام لیے ہیں جو مشکوک لوگ ہیں، ان کے نام لیے ہیں جو سب سے زیادہ قریبی لوگ ہیں، منسٹر بنے ہوئے ہیں زرداری کی کیبنٹ میں. لیکن وہ بچوں کی بات ہو رہی تھی تو اس پہ میں نے ان کو خط لکھا، میں نے کہا یہ تم تینوں کے لیے خط ہے. وہ ادھر آئی ہوئی تھی اس لیے میں نے اس کا نام لکھا. میں نے کہا تم لوگوں کے مجھے جواب تو کوئی نہیں ملا، لیکن جہاں تک بچوں کا سوال ہے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کے ساتھ. صرف ایک ہے کہ بھئی سیاسی مفاد کے خاطر بھٹو بننے کی کوشش نہیں کرو. پوری دنیا کا یہ رواج ہے کہ ہر ایک اپنے باپ کے نام پہ چلتا ہے. ہمارے رشتے کیے ہوئے بہت سے اور بھی ہیں. I disagree on this point. ویسٹرن ورلڈ میں آپ نے دنیا کی بات کی تو وہاں ڈبل بیرل سرنیم تو بہت چلتا ہے. ولیم کینیڈی اسمتھ انگلینڈ میں چلتا ہے، امریکہ میں چلتا ہے. میں ڈبل بیرل سرنیم یوز کرتا ہوں. مائی فادر از ناٹ اے گبول بٹ آئی یوز مائی فیملی نیم شناخت کے لیے. یوسف ملک کون سا، یو نو آئی یوز دا نیم گبول. نہیں لیکن ہم انگریز اور فرینچ تو نہیں ہیں نا، ہم تو سندھی ہیں، پاکستانی ہیں. آپ نے دنیا کا کہا، میں دنیا کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں تو یہ روایت ہے. صرف انگلینڈ اور فرانس میں گریس میں بھی ہے. اور ادھر جو نوبلٹی ہے، جو نوبل مین ہوتے ہیں، جو دونوں میاں بیوی ایک بہت بڑے خاندان کے ہوتے ہیں، ڈیوکس ہوتے ہیں، لارڈز ہوتے ہیں، مارکیز ہوتے ہیں، کاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ ہائفنیٹڈ نیم بیچ میں ہائفن لگا کے کرتے ہیں. باقی ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا میں صاحب کے اب اس سے پوتا اور پوتی بھی ہیں. جی ہاں، ذوالفقار جونیئر اور فاطمہ ان سے ہیں آپ کے. ہاں وہ تو بہت قریبی، بہت قریب. ہم گھر ہی ایک ہے، ہماری فیملی ایک ہے. لیکن جہاں تک بے نظیر کے بچوں کا سوال ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ہمارا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا. ہم ان کو بھٹو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتا یہ، اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. ان کو اپنے باپ دادے پردادے پر فخر ہونا چاہیے، اس کے نام میں چلنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم بالکل جس طرح کا وہ رسپانس ہمیں دیں گے اس قسم کا ہم بھی ان کو نام کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ بھٹو کے نواسے ہیں.
نواسا ہے بھٹو کا، نواسے وہ تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ تمہارا بھٹو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں، خون ہے ان کے نسوں میں بھٹو. ٹھیک ہے نا. اور آپ بلاول کی شکل دیکھیں بھٹو سے کتنی آپ ملتی ہے. مجھے بتائیں، آپ اپنے باپ کے نام میں چلتے ہیں یا ماں کے نام میں؟ میں دونوں نام پہ چلتا ہوں. تو آپ یہ ایک واحد گیبل ہیں جو اس نام میں چل رہے ہیں، کلارک بھی لگا دیں اس کے ساتھ. لیکن نہیں ہوتا یہ. ان کو اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا کہ بھئی کاہے کے بھٹو، ہم تو زرداری ہیں، ہمیں فخر ہے اپنی قوم پہ، اپنے باپ دادے پہ. But if you can capitalize on a name which is a political name, why not? No, it's unfair. It's unfair. It's unfair. It's unfair. Unfair on the It's Bhuttos. Socially unfair on the Bhuttos, unfair on the people. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ان کا باپ ہے، یہ بھٹو خاندان سے تعلق تو اس نے رکھا ہے، اب تک بی بی کے نام پہ چل رہا ہے. جہاں بھی جاتا ہے پہلے بیوی کا نام لیتا ہے اور بھٹو کا نام لیتا ہے. چونکہ یہ لوگوں کو صرف بیوقوف بنانے کے لیے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا اتنا بڑا نام، ان کی بیٹی بے نظیر، اس کا اتنا بڑا نام سیاست کے اندر، اور اس کے ساتھ اتنے قریبی ایسوسییشن ہے، تو وہ ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا نا. اب اگر نہیں ڈینائی کوئی نہیں کر رہا، لیکن سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے ایسے ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو، ہمارے بہت سے قوموں اور خاندانوں سے رشتے کیے ہوئے ہیں. یاموٹ کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، نہراج کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، کہر کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، اور دھاریجو کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں. وہ سیاست میں بھی ہیں، لیکن بھٹو کا نام تو کوئی نہیں استعمال، اپنے باپ دادے کے نام میں چلتے ہیں. یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے، اور میں ان کو ایڈوائز تو دینا تو بڑا جرم ہے، لیکن میں بلاول اور اس کی بہنوں کو یہ ایڈوائز دینا کہ تم اپنے باپ دادے کے نام میں چلو. انفیریورٹی کمپلیکس ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں تم چھپتے ہو بھٹو نام کے؟ تم اپنا نام بناؤ، اپنے باپ دادے کا نام بناؤ. کیا آپ فاطمہ کو سیاست میں دیکھتے ہیں، فاطمہ بھٹو کو؟ وہ تو فی الحال تو اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. شی از ناٹ انٹرسٹڈ. اور ان کا جو وہ تو اب بچہ ہے، وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، آگے چل کے دیکھا جائے گا. بات ہم پرسنل ادھر آ گئے، چلتے ذرا دوبارہ پاکستان کی طرف. آج پاکستان کو آپ جدھر دیکھ رہے ہیں، آپ نے بتایا، بڑا آپ نے کرٹیسائز کیا اس کو. یہ بتائیے کہ مستقبل اگر پاکستان کا روشن ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے پڑیں گے؟ یہاں تو اب حالات اتنی بگڑ گئی ہیں کہ اس کو میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ پورے ادارے نہ صرف ٹاپ پہ نقص ہے، لیکن پورے ادارے تباہ ہیں، اوپر سے لے کر تحصیلدار تک، تھانے دار تک جو حکومت کی مشینری ہے وہ بیکار اور کھنڈرات ہو چکی ہے، کرپٹ ہو چکی ہے، انکمپٹنٹ ہو چکی ہے. اب کون سدھارے گا اس کو؟ کون سا فرشتہ آئے گا؟ کون سا وحی نازل ہوگا؟ اور سب سے بڑا نقص جو نقصان کیا گیا ہے مختلف کرپٹ حکمرانوں نے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست یہی ہے، ایسے ہی ہوتی ہے، منافع کی سیاست ہوتی ہے، سیاست کا معنی مال بناؤ. اور یہ جو سوچ ہے اوپر سے لے کر، جو ننگے پیر والا ہے، 17 کروڑ قوم کی آپ ننگے پیر والا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں سے ہاتھ مارو، اپنا حق، ایمانداری، سچائی، وہ باتیں گم ہو گئی ہیں. ہر ہاتھ مارنے میں مصروف ہے. یہ ہاتھ مارنے کا تو مسئلہ ادھر پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، تو پھر آدمی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. کلچر انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے نا. نہیں، یہ کلچر تو شروع سے تھا ہمارے ملک میں. اکاؤنٹیبلٹی کہاں تھی؟ دیکھیے نا، ایوب خان جب آئے، مارشل لاء لگایا، اس کے بعد ایوب خان چلے گئے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات تھی. یحییٰ خان آئے، یحییٰ خان کی کس قسم کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ آپ نے دیکھا. پھر بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی. وہ ایک، میرے خیال میں پاکستان میں بھٹو صاحب کا بڑا فین ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ بھٹو صاحب واحد لیڈر تھے اس ملک میں جنہوں نے اداروں کا سوچا، اور جنہوں نے ادارے بنانے کی کوشش بھی کی. ان کو وقت نہیں ملا بدقسمتی سے.
اولڈ ایج بینیفٹ EOBI بنایا, سوشل سیکیورٹی اور لیبر کے لیے انہوں نے بہت کیا, ایجوکیشن کے بارے میں ان کے بڑے پلانس تھے, ان کو ٹائم نہیں ملا. لیکن کوئی آ کے اس ملک میں اس ملک کے نظام کو کس طریقے سے چلانا ہے, کس ٹریک کے اوپر رکھنا ہے, اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. جب سے قائد اعظم کی وفات کے بعد آج تک پاکستان 5 سال جو بھٹو صاحب کے تھے اس کو آپ ہٹا دیں تو ایڈہاکزم پہ چلتا ہے اور ڈرفٹ کرتا ہے. جیسے حالات ہے آپ آ کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اسی طرح وہی طوفان بدتمیزی جو ہے ویسی چلتی رہتی ہے. بس یہ میں نے کہا نا, یہ سیاسی کلچر بنا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتے. اب یہ جو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, اور اب یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یا تو کوئی وحی نازل ہو, کوئی فرشتہ ہے اوپر سے, یا سارے لیڈر سائیکیٹرسٹ آ جائیں. بالکل ٹوٹلی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست میں لوٹ مار کے سوائے اور کیا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا ضیاء دور سے جان بوجھ کر سیاست کو کرپٹ کیا گیا. ضیاء نے آ کے یہاں کہا کہ میں یہ الیکشن کرانے آیا, 3-4 مہینے نکالے. پھر اس نے کہا کہ میں احتساب کروں گا, 3-4 مہینے نکالے. پھر اس نے کہا کہ میں دوبارہ سب کو مسلمان بناؤں گا, 3-4 مہینے نکالے. آخر میں اس نے کرپشن کا سہارا لیا, جو پیسے پھینکنے لگا. بلوچستان میں مجلس شورا بنائی, پہلی مرتبہ ممبروں کو کروڑوں روپے دیے گئے بظاہر ڈیولپمنٹ کے لیے, لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اس کے بعد جو بھی آئے ہیں انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. اب تو یہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں سیاستدان کہ کہاں سے منہ ماریں, کہاں سے کچھ حاصل کریں. ایک طریقہ ہے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا, وہ ہے انقلاب. صحیح معنی میں انقلاب. کیسا انقلاب؟ جیسے فرینچ ریولوشن آئی, جیسے رشین ریولوشن آئی, جیسے چائنیز ریولوشن آئی, جیسے کیوبن ریولوشن آئی, اور جیسے ایسٹ میں ریولوشنز آئی ہیں. تو یہ لیڈر جو آپ کے خیال میں ریولوشن کو ایک بھٹو اور پیدا نہیں ہوگا, لوگوں کی صفوں میں سے نئے لیڈر ابھرنے. مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے آئے گا یا جاگیردار نظام سے آئے گا؟ ورکنگ کلاس سے, مڈل کلاس سے. Do you think MQM will produce a revolutionary leader? نہیں, پاکستان وہ تو MQM تو مذاق ہے جی, وہ تو صرف وہ مزے لوٹنے آئے ہیں. مڈل کلاس لیڈرشپ ہے ان کے پاس؟ کہاں لیڈرشپ ہے مڈل کلاس؟ الطاف ہر حسین ایک کوئی جو ہے جاگیردار تو سینکڑوں نہیں ہے؟ قتل کے کیسز میں ملوث ہے, ملک سے فرار ہیں, باہر سے بیٹھ کر تیر چلاتے ہیں. جاگیردار سب سے بڑے جاگیردار تو یہ خود ایک بات ہے, ان یہ کہاں لوگ جو ان کے منسٹرز ہیں, جو ان کے MNAs MPs بنے, کوئی سکول ٹیچر ہے, کوئی کیا ہے, لیکن کروڑ پتی ارب پتی ہے, بعد میں بن گئے نا. ہاں سیاست میں بنے ہیں نا, اور کون سی کھیتی باڑی کی. لیکن ان کو آخر ووٹ دے کے لوگ لے کے آئے ان کو. ہاں, ووٹ نہیں دو تو بوری میں لاش ملے گا. یہاں کی ووٹرز لسٹ جو ہیں وہ نہیں بناؤ, کانسٹیٹیوئنسیز نہیں بناؤ, الیکشن آفیسرز جو ہیں وہ نیوٹرل مقرر کرو, صحیح ووٹ کاسٹ ہو, صحیح نگرانی ہو, پھر دیکھتے ہیں کون جیت کے آتا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کا کہا جا رہا ہے کہ اس کو انٹروڈیوس کیا جائے, جس کے اندر آپ مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. اگر اس سے فیئر الیکشن ہو سکتی ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو بھی جس طرح شناختی کارڈ ہوتا ہے آپ کا, اس سے یو آر ڈاکیومنٹڈ کہ آپ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. اس پہ تو آپ جو فنگر پرنٹ ریڈنگ اینڈ آئرس کی ریڈنگ ہوتی ہے, اس سے نہیں کر جناب. یہاں ہمارے اتنے کاریگر بیٹھے ہیں کہ چلیں دیکھیں. ممتاز بھٹو صاحب, بڑی مہربانی, آپ آئے, بڑا انٹرسٹنگ رہا. دل تو چاہ رہا آپ سے بہت ساری باتیں کریں, بہت سارے سوالات تھے کرنے کے لیے, رہ گئے. پھر انشاءاللہ آپ کسی اگلی پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. You must promise to come back. Certainly, great pleasure. It was a pleasure having you. Thank you very much. ناظرین, یہ تھے جناب سردار ممتاز علی خان بھٹو. انہوں کی رائے آپ نے سنی, انہوں سے آپ نے یہ بھی سنا کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے, اور اس کو ان کی نظر میں ایک ریولوشن کی ضرورت ہے تو پاکستان بچ سکتا ہے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے ہوسٹ یوسف ملک گبول کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے اسی ٹائم دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.